السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے لائف میں بہت خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اور آئیے ناول شروع کرتے ہیں، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ کے سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ کو میری چینل پہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ اور آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے انتقام عشق، اور اس کو لکھا ہے ماہین ملک نے۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ آنے والا کل اس کے لیے بہت اسپیشل دن تھا۔ اس کے موسٹ فیورٹ شخص کی برتھ ڈے تھی، وہ شخص جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ شخص جو اس روح زمین پر سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ بابا جان، آپ کی سالگرہ کو میں بہت یادگار بنا دوں گی، اس نے خود سے عہد کیا تھا، اور الارم سیٹ کر کے سو گئی تھی۔ اف، 8 بج گئے، آج بھی لیٹ، یہ الارم کیوں نہیں بجا؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی جب اسے یاد آیا کہ اسے یونی بھی جانا ہے۔ نہیں نہیں، آج تو سر وقار نے کلاس میں ہی نہیں آنے دینا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے واش روم میں گئی تھی اور 5 منٹ میں تیار ہوئی تھی۔ سمپل سے ڈریس میں، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں میں کاجل لگائے، چہرہ کسی بھی طرح کے میک اپ سے پاک تھا۔ اس کا صاف شفاف چہرہ حجاب میں اور بھی بھلا لگتا تھا۔ وہ ریڈی ہوئی تھی اور نیچے آئی تھی، جہاں اس کے بابا جان اس کا ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے تھے، اور ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، اٹھ گئے آپ؟ بابا، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، جوس کا سپ لیتے جلد بازی میں کہا تھا۔ بیٹا، آپ روز ہی ایسا کرتے ہو۔ ان کے چہرے پر خفگی اتری تھی۔ بابا، ریئلی سوری، مجھے جانا، آپ ناشتہ کریں، لنچ پر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ ان کا گال چومتے باہر کو بھاگی تھی۔ خیال رکھنا اپنا، بابا کی جان، آپ ہیں نا؟ روز 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 وہی جواب آیا تھا۔ درانی صاحب مسکرانے لگے تھے۔ دورانی صاحب مسکرانے لگے تھے۔ وہ اپنی سکوٹی نکالتی یونی کے لیے نکل چکی تھی۔ ظہیر دورانی کی صرف ایک ہی اولاد تھی، اور وہ تھی حیام دورانی۔ حیام ان کی کل کائنات تھی۔ حیام کی ماں روبینہ دورانی حیام کی پیدائش کے وقت دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور اب ان کا سب کچھ ان کی بیٹی حیام تھی، جسے وہ کسی صورت خود سے دور نہیں کرتے تھے۔ سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے۔ اتنے تحفظ کی وجہ صرف محبت تھی یا کچھ اور، یہ صرف دورانی صاحب ہی جانتے تھے۔ وہ بھوری آنکھوں والی حساس لڑکی، محبت کرنے والی معصومیت جس کے چہرے پر ہمیشہ سے رقص کرتی تھی، وہ حجاب کرنے والی، اس کی معصوم مسکراہٹ اور اس کے جان لیوا نقوش کسی کو بھی اس کا دیوانہ بنا سکتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی، ہر وقت کاجل سے لبریز رہنے والی آنکھیں کسی کا بھی دل پگھلا سکتی تھی۔ وہ پھولوں کے مرجھا جانے سے اداس ہونے والی لڑکی تھی، جس کی زندگی محض ایک بدلے کی نظر ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کام کیا ہے؟ تم لوگوں نے یہ سب کرنے کے پیسے دیتا ہوں میں تم لوگوں کو۔ ہم معافی چاہتے ہیں سر، پر وہ کیا؟ ہاں، مجھے یہ سارا کام آج کے دن میں مکمل چاہیے۔ پر سر، آج کے دن میں یہ سب کیسے؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، آؤٹ! روم میں غصے سے بھری آواز ابھری تھی۔ پر سر، آئی سیڈ آؤٹ! اسے باہر نکالو میرے آفس سے، حمزہ! اس نے اپنے سیکرٹری کو مخاطب کیا تھا۔ اور تم سب منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ دفعہ ہو جاؤ اور کام مکمل کرو۔ وہ سب اس کے آفس سے جا چکے تھے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے فیصل کو آتے دیکھا۔ اوہو، آج لگتا ہے پھر سے کسی کی شامت آئی ہے، فیصل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اتنا بھی کیا غصہ بھائی، کیا ورکرز کو کام سے ہی نکال دو۔ جانتے بھی ہیں اس ہفتے آپ کتنے ورکرز کو نکال چکے ہو گیا یا اور کچھ بولنا ہے؟ اس نے بہت روکھے انداز میں جواب دیا تھا۔ بالکل، وہ اریان ملک ہی نہیں جس پر کسی بات کا اثر ہو جائے۔ اریان ملک ایک مشہور بزنس مین تھا، جس نے اپنے ملک گروپ آف انڈسٹری کو اس بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے تھے، اور یہ اس کی محنت کا ہی پھل تھا کہ آج وہ ایک مشہور بزنس ٹائکون تھا۔ اریان ملک بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ہی بہت سی لڑکیوں کا کرش بھی تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اور ہلکی ہلکی
بیئرڈ اس پرسنالٹی کو مزید حسین بنا دیتی تھی۔ اس کے سلکی سیاہ بال بہت جچتے تھے اس پر۔ اس کی ایک مسکراہٹ جہاں لاکھوں لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکانے کے لیے کافی تھی، وہیں اس کی ایک گھوری لوگوں کی روح پناہ کرنے کے لیے بھی بہت ہوتی تھی۔ لڑکیاں اس کی نیلی آنکھوں اور مسکراہٹ پر مرتی تھیں، مگر وہ بندہ گرل الرجک تھا۔ وہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ بازو فولڈ کر کے رکھتا تھا۔ اریان ملک بہت امن پسند انسان تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کو بھی محبت کی مار مارتا تھا، مگر وہ دشمن بھی اپنے معیار کے ہی رکھتا تھا۔ جو اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، اسے زمین میں اتارنا وہ بخوبی جانتا تھا۔ اسے کرپٹ لوگوں اور غلط کام والے بالکل پسند نہیں تھے، جو کہ اس کے مطابق اس دنیا میں رہنے لائق بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ ملک گروپ آف انڈسٹریز، یہ اریان ملک کی دن رات کی محنت ہے۔ فیصل، جو جہاں آج اس مقام تک ہے، میں ایسے ہی کسی کو اپنی کمپنی کا نام خراب نہیں کرنے دے سکتا۔ بالکل بھائی، میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، پر اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں کام کر لوں اب اگر تمہارا بھاشن ختم ہو گیا ہو تو۔ مگر وہ فیصل ہی نہیں جو چپ بیٹھ جاتا۔ کہنے کو دونوں بھائی تھے، مگر زمین آسمان کا فرق تھا۔ اریان ملک جتنا خاموش اور سادگی پسند تھا، وہ اتنا ہی شوق اور چنچل تھا۔ وہ شاید ہی کبھی اپنی زندگی میں سیریس ہوا تھا۔ ویسے بھی میں کچھ سوچ رہا تھا، کیا اس نے فیصل کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی بے تکی بات ہی کرے گا۔ بھائی، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ کی لائف میں جو آئے گی، مطلب میری بھابھی، ان بیچاری کی تو پوری زندگی آپ کا غصہ برداشت کرتے ہی گزر جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ فیصل کوئی اور سوال کرتا، اس نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا۔ فیصل اریان کے جواب پر حیران تھا، اور اگر آپ کو کبھی کسی سے محبت ہو گئی تو فیصل نے پھر سے سوال کیا تھا۔ محبت؟ اریان کو کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں، محبت نہیں، مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی فیصل، کیونکہ میرے مطابق محبت کا دوسرا نام حکومت ہے، جس میں تم خود کسی دوسرے شخص کو اپنے اوپر حکومت کرنے کا حق دے دیتے ہو۔ پھر یہ اس شخص کی مرضی کہ وہ تم سے محبت کرے یا تمہیں ذلیل کرے، یا تمہیں اذیت دے، یا اپنی قربت کے لیے پل پل ترسائے اور تڑپائے۔ اور اریان ملک نے صرف حکومت کرنا سیکھا ہے، کسی کی حکومت میں رہنا نہیں۔ اور جہاں تک بات شادی کی ہے، تو ایسی کوئی لڑکی نہیں جو میرے مزاج کی ہو، جو میرے ساتھ خوش دن بھی گزارا کر سکے۔ اریان پرسکون سے لہجے میں بولتا فیصل کو لاجواب کر گیا تھا۔ بھائی، یہ سب صرف آپ پر ہی سوٹ کرتا ہے، صرف اریان ملک پر۔ ہم سادہ لوگ ہیں، دل دیکھتے ہیں بندے کا، اور میں دل نہیں دماغ دیکھتا ہوں، اس لیے فائدے میں رہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ہنسا تھا۔ فیصل سمجھ گیا تھا اس کا اشارہ فیصل کے تازہ ہونے والے بریک اپ کی طرف تھا۔ ہنس لیں بھائی، جب آپ کو کسی سے محبت ہو گئی تب پوچھوں گا آپ سے، فیصل منہ بناتے بولا تھا۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی فیصل، میری زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، مجھے بہت کام ہے۔ اریان حمزہ کو آتے ہوئے دیکھ چکا تھا، کیونکہ اریان ملک نے روم کے گلاس ڈور لگوائے تھے تاکہ وہ ہر امپلائی پر نظر رکھ سکے۔ کامن، اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ میں اوکے، چھوڑو اس بات کو، یہ لو یہ چیک اور قاسم کے گھر بھجوا دینا۔ اوکے سر، حمزہ کہہ کر روم سے باہر چلا گیا تھا۔ فیصل کو اریان ملک کی یہی بات بہت پسند تھی۔ وہ باہر سے چاہے جتنا مرضی غصہ کر لیتا، پر اندر سے وہ بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، جو کسی کو بھی دکھ دینے کا یا برا کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، سوائے ایک شخص کے جس سے اریان ملک بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ وہ تینوں ابھی کلاس لے کر فری ہوئی تھی، اور اپنے فری ٹائم میں وہ تینوں اکثر کینٹین میں بھی پائی جاتی تھی۔ آج تم بال بچی ہو حیام، سروکار کی ڈانٹ سے یہ بولنے والی حور العین تھی۔ ہاں یار، بس آخری 5 منٹ میں پہنچ گئی۔ وہ تو شکر ہے سر نہیں آئے تھے ابھی۔ یار حیام، ایک بات پوچھوں؟ حیام ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ کب سے خاموش بیٹھی سہارا نے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، حیام نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم سر پر یہ دوپٹہ کیوں اوڑھ کے رکھتی ہو؟ ہر وقت نہیں، میرا مطلب ہے کہ اتنی گرمی ہے،
तुम फिर भी, सारा ने हमेशा से पूछा जाने वाला सवाल फिर पूछा था। हाँ, गर्मी तो है, पर कुरान में औरत को खुद को ढक के रखने का हुक्म दिया गया है, और मैं नहीं चाहती कि रोज़े आखिरत में मेरे अल्लाह के सामने जाने से शर्मिंदा हूँ। और वैसे भी मुझे दुपट्टा ओढ़ कर रखना बहुत पसंद है, मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। हयाम ने ऐसे जवाब दिया कि सारा को इसकी कोई बात बुरी ना लगी, और वो थी भी ऐसी, इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। वो बहुत हंसमुख लड़की थी, हर किसी से प्यार से बात करने वाली, पर सिर्फ लड़कियों से। इसने कभी किसी लड़के से बात करने की कोशिश नहीं की थी, मगर इससे बात करने के लिए काफ़ी लड़कों ने ट्राई किया था, और वो सबको भाई बोलकर इनकी बोलती बंद करा देती थी। इसकी इस हरकत पर सारा और हुरलैंड का हंस हंस कर बुरा हाल होता था। सारा का ताल्लुक एक अपर क्लास फैमिली से था, जिसने हर काम में अपनी मर्जी करनी सीखी थी। दुपट्टा करना इसे बुरा लगता था, और वो हिजाब करने वाली लड़की को बहन जी बोला करती थी। हयाम पहले दिन ही इसे बहुत मासूम और प्यारी लगी थी, जिसकी वजह से इसकी हयाम के साथ काफ़ी बनती थी, मगर इसे कभी कभी हयाम के हिजाब से बहुत खौफ तो महसूस होने लगती थी। हुरलैन का ताल्लुक भी पढ़े लिखे ख़ानदान से था, पर वो भी सारा की सोहबत में रहने लगी थी, जिसकी वजह से जो दुपट्टा इसके सर पर होता था वो सिरक कर इसके कंधों तक आ गया था। हयाम इसे समझाती रहती थी, पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि इसे लगता था कि हर कोई अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता है। ओके, मैं चलती हूँ। हयाम फ़ौरन से उठी थी। क्यों? अभी तो एक लेक्चर रहता था, सारा ने इसे बताना ज़रूरी समझा। हाँ, बस बाबा के साथ लंच का प्रोग्राम बनाया था, इसीलिए वो बस जहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहती थी, पर हुआ वही था जिसका इसे डर था। अस्सलाम वालेकुम हयाम, कैसी हो? ये नुमान था जो कब से हयाम के पीछे पड़ा था। वो हयाम से दोस्ती करना चाहता था, पर हयाम काफ़ी मर्तबा इसे मना कर चुकी थी, यहाँ तक कि बेइज्जत भी कर चुकी थी, पर वो फिर भी ढीठों की तरह इसके सामने आता रहता था। आज भी वही हुआ था। ओके, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हयाम इसको मुकम्मल इग्नोर करते वहाँ से जाने लगी थी। नुमान को ये बात गवारा नहीं हुई थी, इसलिए इसने हयाम का हाथ पकड़ना चाहा था। इसकी इस हरकत पर हयाम का खून खोल उठा था। इसने ज़ोर से थप्पड़ नुमान के मुंह पर मारा था, और अपना हाथ छुड़वाती वहाँ से वॉक आउट कर गई थी। पीछे हुरलैन और सारा नुमान की शक्ल पर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। नुमान गुस्से से तन फन करता हुआ गया था। मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए, जहाँ से भी ढूंढ के लाओ। आसमान खा गया इसे या ज़मीन निकल गई? आखिर कर क्या रहे हो तुम? एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुमसे। अरियान मलिक का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमजा ने काफ़ी अदब से जवाब दिया था। कोशिश नहीं हमजा, मुझे वो शख्स चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ इसे। जा सकते हो तुम अब, हुक्म सुनाते वो मुंह पर हाथ फेरते खुद को पुरसकून करने लगा था। हमजा जा चुका था और अरियान मलिक स्मोकिंग करने में मसरूफ था। इसने वो फाइल उठाई जिसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में नजर आते शख्स को बहुत नफरत से देखा था अरियान मलिक ने, और देखते ही देखते इस आधी जली हुई सिगरेट इस शख्स के चेहरे पर रख दी थी। ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं तुम्हें, याद रखना, जो तुमने मेरी माँ के साथ किया इसका बदला तुम ज़रूर चुकाओगे। अरियान मलिक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर इसने जैसे खुद से अहद किया था, इसे कुछ याद आया था। वो फौरन उठा और ऑफिस से निकलता चला गया था। वो इस वक्त गिफ्ट शॉप में मौजूद थी। मैडम, ये रहा आपका गिफ्ट। दुकानदार ने एक बुक इसके सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसे अब जल्दी से घर पहुंचना था। उफ, हयाम फिर से लेट, बाबा लंच पर वेट कर रहे होंगे। इसने बुक्स को एहतियात से स्कूटी पर रखा, पर ये क्या, इसकी स्कूटी के सामने एक कार पार्क थी, और वो भी गलत जगह। वो वहाँ रुक कर इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए स्कूटी निकालने की कोशिश करने लगी। हयाम ने अपनी स्कूटी दीवार के साथ पार्क की थी, जिसके सामने कार पार्क होने की वजह से इसकी स्कूटी कार और दीवार के दरमियान में आ गई थी। उफ, कहाँ फंस गई। इसे अब कार वाले पर गुस्सा आने लगा था। तभी इसने एक गनमैन को कार की तरफ आते देखा। ये आपकी कार है? हयाम ने बहुत तमीज़ से पूछा था। जी नहीं, ये हमारे मालिक की कार है, गार्ड ने नज़रें झुकाए जवाब दिया। तो क्या आपके मालिक ने अपनी आंखें किराए पर दी हैं? इसे अमूमन बहुत कम गुस्सा आता था, मगर पहले नुमान और अब ये कार वाला वो चिड़चिड़ी हुई थी। इन्हें मेरी इतनी बड़ी स्कूटी नज़र नहीं आई जो यहाँ कार पार्क कर दी। गार्ड कुछ बोलता है, हयाम ने ज़ोर से
اسکوٹی نکالی تھی اور کار پر اسکریچ پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ نے میری کار خراب کر دی ہے، وہ بول رہا تھا، اور حیام اسے بالکل اگنور کر کے اپنے کام میں مصروف تھی۔ تبھی اس نے بازو سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو لڑکی، تمہیں نظر؟ باقی کے الفاظ ادا ہونے سے قاصر تھے۔ اتنی معصومیت اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کے عنصر تھے۔ حیام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا، حیام نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا سینڈل والا پاؤں مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ بھی لگانے کی، نیلی آنکھوں والے بدتمیز آدمی! حیام میڈم نے اس کے پورے چہرے میں بس اس کی آنکھیں ہی غور سے دیکھی تھیں۔ اریان ملک نے اس عظیم نام پر اس چھوٹی سی لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ حیام کو ایسے گھورتے ہوئے زہر لگا تھا۔ چلے، میں نے تو دے دی اپنی آنکھیں کرائے پر، آپ اپنی آنکھیں کیا گھر چھوڑ کے آئی ہیں محترمہ؟ آپ نے کون سا صحیح جگہ اپنی اسکوٹی پارک کی ہے؟ روکھے انداز میں کہا تھا۔ حیام کو اس کی بات بری لگی تھی، پر وہ غلط نہیں تھا، مگر وہ یہاں رک کے اور اپنا وقت نہیں گنوا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کرتی ہوں۔ حیام نے جہاں احسان کیا تھا وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اریان ملک اس کی بات پر ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ سمجھتا اور بولتا حیام وہاں اسکوٹی بھگا لے گئی تھی۔ وہ بھی اس لڑکی کو ہی سوچ رہا تھا جب اس کا گارڈ پاس آیا تھا۔ سر، ہمیں جانا ہے۔ ہو چلو، اس نے سر جھٹکا اور کار میں بیٹھ گیا۔ وہ آتے جاتے رستوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، پر اس کی ساری سوچیں اس لڑکی کے گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ تم لوگ یہیں رکو، وہ انہیں وہاں رکنے کا بولتے ہوئے خود قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ نہ جانے ماضی کی کتنی تلخ یادیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ سسکیاں، وہ چیخیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا تھا، اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا، دوسرا آنسو گرتا وہ وہاں سے اٹھا اور نکلتا چلا گیا، اور آج پھر وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کچھ بولے چلا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے یہاں سے، چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے یہاں سے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، جانے دو مجھے، خدا کا واسطہ۔ تمہیں وہ کب سے گڑ گڑا رہی تھی اس کے سامنے، پر وہ سب ایسے کھڑے تھے جیسے بہرے ہوں۔ آخر اسے غصہ آیا اور وہ اٹھ کر ان گارڈ تک پہنچی، چیخی تھی، سنائی نہیں دیتا کیا تم لوگوں کو؟ جانے دو مجھے یہاں سے۔ وہ رو دی تھی۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، کب سے چیخ رہی ہو؟ ان میں سے ایک گینڈا نما گارڈ اس ہوس بھری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ مزید کوئی بات ہوتی ان کا باس اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لے آئے لڑکی کو؟ جی باس، وہ رہی لڑکی۔ اس نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کے ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس تیتلی کو ابھی کے لیے لے جاؤ، میں بعد میں اس سے نپٹتا ہوں، باقی لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی بند کر دو۔ وہ جا چکا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرے گھر جانے دو، وہ گڑ گڑا رہی تھی ان جانوروں کے سامنے، مگر اس کی سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ حیام آ گئی؟ درانی صاحب چوتھی دفعہ ملازم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، بی بی جی ابھی تک نہیں آئی، رات کے 10 بج چکے تھے۔ درانی صاحب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور حیام صبح سے گئی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ غیر ذمہ دار بالکل نہیں تھی، نہ ہی رات دیر تک گھر سے باہر رہتی تھی، مگر آج معلوم نہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ درانی صاحب اس کی تمام دوستوں سے معلوم کر چکے تھے، پر انہیں بھی حیام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی، ہاتھ میں تھامے سامان کو بہت احتیاط سے اس نے کچن میں چھپایا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، پر ہوا وہی تھا جس سے وہ بچ رہی تھی۔ رک جائیں وہیں پر، کہاں سے آ رہی ہیں آپ، اور اتنی دیر کہاں تھیں؟ موبائل بھی آپ کا آف ہے، میں کس قدر پریشان تھا احساس بھی ہے آپ کو؟ درانی صاحب غصے سے بولے جا رہے تھے، مگر انہیں حیرانی ہوئی تھی کیونکہ حیام ابھی بھی ویسی ہی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ وہ خود چلتے حیام کے سامنے آئے تھے۔ میں آپ سے بات، ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ حیام کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون لگا دیکھ ان کے دل مٹھی میں آیا تھا۔ بیٹا، یہ خون، یہ سب کیسے ہوا؟ چوٹ لگی ہے آپ کو؟
بتائیں مجھے۔ دورانی صاحب واقعی میں پریشان ہوئے تھے۔ بابا وہ میں گھر آ ہی رہی تھی کہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی کو بہت چوٹ لگی تھی۔ اس کی ماما رو رہی تھی، کوئی بھی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا، تو میں انہیں ہاسپٹل لے کے گئی تھی۔ وہی یہ خون بھی لگ گیا اور دیر بھی ہو گئی۔ میں آپ کو کال کرنے ہی والی تھی پر میرے موبائل کی چارجنگ نہیں تھی۔ سوری بابا، آپ میری وجہ سے پریشان ہوئے۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ دورانی صاحب نے بے ساختہ ایسے گلے لگایا تھا۔ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا، پر مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے پرومس کریں آپ آئندہ سے لاپرواہی کبھی نہیں کریں گی۔ حیام نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دورانی صاحب کو تسلی ہوئی تھی۔ اوکے آپ جائیں، چینج کر کے آئیں، میں کھانا لگاتا ہوں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ دورانی صاحب سو چکے تھے اور وہ اپنے آج کے دن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج کا دن بہت عجیب تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے وہ نیلی آنکھوں والا یاد آیا تھا۔ حیام کا موڈ بگڑا تھا۔ اللہ جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حیام کو اس کی کار یاد آئی تھی۔ پر اب شخص کو میرے سامنے مت لائیے گا، آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا، اس کے لیے سوری۔ ہاں میں جانتی ہوں غلطی میری بھی ہے، پر اتنی تھی۔ اور وہ اپنے ہاتھوں کو ساتھ ملائے ناپ کے بتا رہی تھی۔ معصومیت اس کے ہر لفظ سے واضح تھی، پر زیادہ غلطی اس بندے کی ہے۔ اسے میری اسکوٹی ہی ملی تھی، پر خیر میں اسے معاف کرتی ہوں۔ وہ بڑا پن دکھاتی اپنے دوست سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بعض اوقات ویسا کچھ نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ہمیں کب کس سے کہاں اور کیسے ملنا ہے، یہ سب تو وہ ذات طے کرتی ہے نا کہ ہمارا موڈ۔ اور اب یہی بات بہت جلد حیام دورانی کو بھی سمجھ آنے والی تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی، جبکہ اس کی نظر موبائل پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکلی اور کچن کا رخ کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا کہ اسے وقت کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ شاید وہ آج کی رات بھی یوں ہی سڑک پر گزارنے والا تھا جیسے ہر رات گزارتا تھا۔ وہ گھر میں کم ہی رہتا تھا۔ اگر کوئی اس وقت اسے پہچان لیتا تو یقیناً صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ یہ وہی اریان ملک تھا جو خود کو ہر وقت اور حالات میں سنوار کے رکھنا جانتا تھا۔ رات کے اس پہر ایسے حلیے میں وہ کوئی عاشق لگ رہا تھا جس سے شاید اس کی محبت روٹھ گئی تھی۔ اسے اندھیرے سے محبت تھی کیونکہ اندھیرا بھی اسے ہر حال میں اپنا لیتا تھا، مگر دن کے اجالوں کو وہی اریان ملک چاہیے تھا جس کی اپنی ایک الگ پہچان تھی۔ اسے اگر اندھیروں کا اسیر کہا جاتا تو غلط نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ بیٹھا اپنی خالی ہاتھ دیکھ رہا تھا، جیسے ان میں کچھ تلاش رہا ہو۔ اس کے پاس سب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے کینڈل جلائی اور کیک لے کر دورانی صاحب کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ لائٹس آن کیے، آہستہ سے انہیں برتھ ڈے وش کرے حیام نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے بابا۔ شکریہ بابا کی جان۔ وہ جاگ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ چلیں بابا کیک کٹ کریں۔ کیک کھلانے کے بعد حیام نے ان کا تحفہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ یہ آپ کے لیے، اب اسے جلدی سے اوپن کریں اور بتائیں کیسا لگا آپ کو میرا تحفہ۔ دورانی صاحب نے بہت اشتیاق سے اسے باکس کو دیکھا تھا۔ اسے کھولتے ہی دورانی صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، ایک طرز کا شو پیس جس میں ایک شخص چھوٹی سی بچی کی انگلی پکڑے اسے چلنا سکھا رہا تھا۔ وہ لکڑی سے بنایا گیا تھا جس کے سائڈ پر شیشے سے اسے کور کیا گیا تھا۔ حیام نے خاص اپنی نگرانی میں سے تیار کروایا تھا۔ یہ بہت عمدہ تحفہ ہے، بہت خوبصورت۔ دورانی صاحب کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آپ کو پسند آیا نا؟ بہت زیادہ اچھا ہے۔ حیام بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر دورانی صاحب کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ تب دورانی صاحب کی نظر گھڑی پر پڑی تھی۔ چلے اب آپ سو جائیں، صبح آپ نے یونی بھی جانا ہے۔ حیام بھی اپنی جمائی روکتی نے شب بخیر کہتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھا، مگر آج اس کا دھیان کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ وہ اپنے ورکرز کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ اس نے کنسنٹریٹ کرنے کے لیے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر سے وہی عکس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہاں موجود سبھی اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی پرابلم ہے بھائی؟ فیصل نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ یہ میٹنگ تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دو حمزہ، وہ کہتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ سب حیران تھے، اریان میٹنگ بیچ میں چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا تھا۔
آج 2 دن گزر گئے تھے اور ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب اس لڑکی کا عکس اس کی نظروں سے دور ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ بھائی؟ حمزہ اور فیصل اس کے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ اریان اسے بتانے کی غلطی کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی اریان واپس سے اپنی چیئر پر بیٹھتا بولا تھا، تو بھائی آپ اتنا کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ فیصل آپ کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ فیصل اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ حمزہ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے رخ موڑ گیا تھا۔ بھائی اگر کوئی لڑکی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں آپ، میں اسے سیٹ کرانے میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا، میرے پاس بہت سی ٹپس ہیں۔ فیصل آنکھ مارتے بتی سی نکالے بولا تھا۔ اریان نے فائل سے نظریں ہٹائے اسے گھورا تھا۔ اپنی بیہودہ ٹپس اپنے پاس رکھو فیصل، اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، جا کے میٹنگ کی تیاری کرو۔ تم بھی جاؤ حمزہ، جو منہ نیچے کیے ہنسی روک رہا تھا، اریان کی بات پر آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ ویسے بھائی نام تو بتا دیں بھابھی کا، فیصل دروازے میں ہی منہ دیے زور سے بولا تھا۔ اریان چہرے سے اٹھ کر اس تک پہنچتا وہ دم دبا کر بھاگا تھا۔ واپس چیئر پر بیٹھتے اس نے لمبی سانس کھینچی تھی۔ یہ کیا جادو کر دیا تم نے لڑکی، اب تو تم سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا۔ وہ خیالوں میں ہی حیام سے مخاطب ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو کچھ سیکنڈ کے اندر حیام کی ساری انفارمیشن اس کے سامنے ہوتی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شاید ایسا کرنے سے اس کی ایگو ہرٹ ہوتی تھی۔ وہ کیوں کسی لڑکی کی انفارمیشن نکلواتا؟ وہ تو اریان ملک تھا، لاکھوں لڑکیوں کی دھڑکن، ان کا کرش، اس پر یہ سب سوٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ ابھی اپنے آفس بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتی زارا پر پڑی تھی۔ وہ آفس تک پہنچتی حمزہ سے اس کا بازو ٹکرایا تھا۔ وہ نفرت سے منہ موڑتی اسے 2 باتیں سناتی اندر آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو مسٹر ہینڈسم؟ زارا نے آنکھ ونک کیے سوال کیا تھا۔ میرے ورکر سے تمیز سے پیش آنا آئندہ، ورنہ یہاں قدم رکھنے کی سوچنا بھی مت۔ اریان بہت ضبط سے اس کی بیہودہ حرکت برداشت کیے بولا تھا۔ سوچوں گی، وہ بال جھنکتی ہوئی بولی تھی۔ ڈنر کرنے چلیں؟ اریان کے خاموش ہونے پر اس نے نئی فرمائش کی تھی۔ وہ ہنوز خاموش بیٹھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، وہ آگ بگولا ہوتی بولی تھی۔ وہ ہنوز ویسے ہی پرسکون بیٹھا رہا۔ اگلے ہی لمحے زارا نے شو پیس کو ٹیبل سے اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ یہاں اریان ملک کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زارا؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا میں تم سے بات کرنے میں یا کوئی بھی تعلق رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ مجھے تمہارا یہ خود کو نظر انداز کرنا نہیں پسند۔ مجھ سے بات کیا کرو، مجھے تمہاری یہ بے رخی بھی منظور۔ بس مجھ سے منہ مت موڑا کرو مسٹر ہینڈسم۔ یہ لائن مجھ سے صحیح ریڈ نہیں ہوئی ہے کیونکہ پڑھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے، اور تھوڑا سا اس میں نا وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی مسٹیکس بھی ہیں، تو اس لیے میں ایڈوانس میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ تو یہ لائن جو ہے میں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں۔ مجھے تمہارا یہ خود کو نظر انداز کرنا نہیں پسند، مجھ سے بات کیا کرو، مجھے تمہاری یہ بے رخی بھی منظور ہے، بس مجھ سے منہ مت موڑا کرو مسٹر ہینڈسم۔ زارا اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنی ہی رو میں بولی جا رہی تھی۔ سوری ٹو سے زارا اوان ملک، میں اتنا فارغ نہیں بیٹھا جہاں کہ تمہاری اس وقتی بدلے کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زارا اون ملک، اریان نے اسے خود سے دور پھینکا تھا۔ دھکا لگنے کی وجہ سے زارا نیچے گری تھی اور اس کے ہاتھوں میں ٹوٹے ہوئے کانچ پیوست ہوئے تھے، مگر یہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ پھر سے اریان کے قریب آئی تھی۔ دیکھنا تو مجھے ہی پڑے گا اریان، کیونکہ تم صرف میرے ہو، چاہے بدلہ بولو یا کچھ اور، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ جسے سنانے کے لیے یہ سب بول رہی ہو تم، وہ یہاں نہیں ہے زارا۔ اریان بہت سکون سے بولتا اس کے سکون کو آگ لگا گیا تھا۔ اور رہی بات شادی کرنے کی، تو اریان ملک نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا نہیں سیکھا۔ اور ہاں، مجھے تم جیسی لڑکیوں سے نفرت ہے جن کو خود کی حفاظت کرنی نہیں آتی۔ وہ کوئی رشتہ خاک سنبھالے گی؟ اریان نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی تھی۔ اپنی نہیں تو اپنے گھر والوں کی ہی عزت رکھ لو، اور میرے خیال سے تمہاری اتنی عزت افزائی بہت ہو گئی۔ دفعہ ہو جاؤ میرے آفس سے، اور آئندہ تم مجھے کبھی یہاں ایسے بےہودہ کپڑوں میں نظر نہ ہو، ورنہ اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہیں، زارا نے بولنے کے لیے لب وائی کیے تھے، اس کا موبائل بجا تھا۔
موبائل کو واپس بیگ میں رکھتے اریان کو دیکھا تھا جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ تو تم بھی میری ایک بات کان کھول کے سن لو اریان ملک، تم صرف میرے ہو، صرف زارا اون کے، اور اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور وہ اس کے آفس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کے اٹھی تھی، باہر لاؤنج میں بیٹھی چینل سرچ کر رہی تھی جب اس نے درانی صاحب کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بہت پریشان تھے، ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ حیام کو ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ نہیں تو میں تو ڈرا ہوا نہیں ہوں، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولے تھے۔ حیام کو ان کی حالت دیکھتے مزید تشویش ہوئی تھی، بس کچھ طبیعت خراب لگ رہی تھی، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو انہیں ہم ڈاکٹر کے تو چلیں ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، درانی صاحب نے حیام کو تسلی دینا چاہی۔ وہ روم میں جا چکے تھے پر وہ ابھی بھی سوچوں میں ڈوبی تھی۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ بابا کو اتنا پریشان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ باقی کا سارا وقت حیام کا ایسی سوچ میں گزر گیا۔ آپ نے بابا کو نہیں بلایا کھانے کے لیے؟ وہ شام کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں آئی تھی جہاں درانی صاحب کو نہ پا کر اس نے ملازمہ سے سوال کیا تھا۔ جی بی بی جی، بلایا تھا پر صاحب جی نے منع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں، انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ حیام جو ان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ملازمہ کی بات پر واپس بیٹھ گئی۔ کھانا اس نے بھی دل رکھنے کو کھایا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم رو مت میری بچی، آنے دو اسے، میں اس کے کان کھینچوں گا۔ ایسے کیسے وہ میری پوتی کو برا بھلا بول سکتا ہے؟ دادی نے اسے تسلی دی تھی۔ اماں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کیوں جاتی ہے بار بار؟ جب اسے نہیں پسند اس کا وہاں جانا تو یہ کیوں تنگ کرتی ہے بیچارے بچے کو؟ وہ آپ کا بیچارہ بچہ نہیں ہے، بہت روڈ ہے وہ، اور آپ اس کی ماں ہیں یا میری؟ کب سے اس کی طرفداری کیے جا رہی ہیں؟ اماں دیکھ رہی ہیں آپ کیسے زبان چلاتی ہے؟ یہ سب آپ کا اور ان کا کیا دھرا ہے، آپ کی دی ہوئی چھوٹ کا نتیجہ ہے سارا۔ ان کے لہجے میں بلا کا غصہ تھا۔ اوف، بس کر دو تم ماں بیٹی، یہ گھر ہے جنگ کا میدان نہیں، اماں نے سختی سے بولا تھا۔ پورش میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ تینوں خواتین بس نظریں جمائے سانس روکے آنے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ وہ اندر داخل ہوتا ادب سے بولا تھا۔ کالے چمکتے سلکی بال جن میں سے کچھ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کھڑی ناک، تیکھے نکوش، فٹ جسم، کالے ہی رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ خوبرو نوجوان، ہاں وہ نیلی آنکھوں والا ان کا شہزادہ تھا، ان کا لخت جگر اریان ملک تھا۔ اپنا سر جھکائے ان کا پیار لیتے اریان نے دادو کا ہاتھ چوما تھا۔ میری جان، میرا پوتا، یہ آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کے لیے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میرا اریان، انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ روئے نہیں دادو، اب تو آ گیا ہوں نا۔ کیسی ہیں آپ؟ اریان نے ساتھ کھڑی چچی کو دیکھ کے ادب سے سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم بتاؤ کیسے ہو؟ اریان نے بس انہیں دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں تیرتی اداسی، صدیوں کا ٹھہرا ہوا غم، اور نہ جانے کتنا پرانا ایک بدلہ۔ صدیق ملک اور آسیہ بیگم کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا انور ملک اور چھوٹا بیٹا اون ملک۔ بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے انور ملک نے ہر چیز میں اپنی مرضی کی تھی، اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو انہوں نے چاہا ہو اور وہ انہیں حاصل نہ ہوئی ہو، اور ان کی عادتیں بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے والد صاحب صدیق ملک کا تھا، جنہوں نے انور ملک کی ہر جائز ناجائز خواہش کو بھی پورا کیا۔ ملک انور ملک کا الٹ تھا، وہ بہت شریف اور سمجھدار انسان تھا، جس کی وجہ سے اون ملک کو حویلی میں زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ تمام ملازم بھی اون ملک کو چاہتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، اور یہ بات انور ملک کو ہمیشہ کھٹکتی تھی، مگر وہ بولتے کچھ نہیں تھے۔ اور پھر ایک دن انور ملک ایک خوبصورت سی لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے اور کہا یہ ان کی بیوی ہے۔ یہ بات ملک حویلی کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ صدیق صاحب ناراض ہوئے تھے کیونکہ ان کے ہاں بہو کی جگہ صرف خاندانی لڑکی کی ہی ہوتی تھی۔ آسیہ بیگم نے کچھ بولنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انور ہمیشہ کی طرح ان کو بے عزت ہی کرے گا۔ انور کی بیوی کے ساتھ ان کا رویہ بہت مخلصانہ تھا۔ جب ان کو پتا چلا کہ ان کی بہو امید سے ہے تو صدیق ملک کی بھی ساری ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔
پھر دن گزرتے گئے تھے اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا۔ فاطمہ کو بیٹا ہوا تھا جس کا نام اریان انور ملک رکھا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے، صرف خوش نہیں تھی تو فاطمہ۔ اسے ڈر تھا کہ جیسے انور خود تھا وہ اریان کو بھی اپنے جیسا بنا دے گا، مگر آنے والا کل کس نے دیکھا تھا؟ انور ملک شادی کے بعد بھی نہیں بدلا تھا۔ شراب پینا اس کا معمول تھا اور شراب پی کر وہ فاطمہ سے لڑائی کرتا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر اسے مارتا پیٹتا تھا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا۔ ایک دن اچانک صدیق صاحب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس کے بعد ملک حویلی سنسان ہو گئی۔ انور نے اون کو اس کا حصہ دے کر اسے اور اس کی بیوی کو حویلی سے نکال دیا اور آسیہ بیگم بھی اون کے ساتھ ہی گئی تھی کیونکہ وہ انور ملک کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور اس طرح مزید دن گزرتے گئے اور پھر اون ملک اپنی بیوی اور 1 سال کی بیٹی کے ساتھ حویلی آئے تھے تاکہ صلح ہو سکے۔ وہ اب مزید اپنے بھائی سے دور نہیں رہ سکتے تھے، مگر جب وہ حویلی پہنچے تو سامنے کے منظر نے ان کے دل دہلا دیے تھے۔ انور ملک جانوروں کی طرح فاطمہ بیگم کو پیٹ رہے تھے۔ فاطمہ بیگم اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کرتی خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اون صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے سامنے آئے تھے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے، انسان ہے وہ۔ مگر انور ملک غصے میں پاگل ہوا تھا۔ چند سال کا اریان روتے ہوئے سب دیکھ رہا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم ہوتے کون ہو اس کی طرفداری کرنے والے؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ ہاں تمہارا چکر چل رہا ہے نا اس بدذات کے ساتھ؟ انور کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتے جا رہے تھے۔ اون ملک سکتے میں تھا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ بھائی؟ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ یہ میری بھابھی ہیں۔ انہوں نے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا جو زمین پر گری درد سے کرا رہی تھی۔ وہ تو اپنی تذلیل پر کچھ بولنے لائق ہی نہیں تھی۔ بھابھی؟ اوہ! انور نے ہنکارا بھرا تھا۔ انور تو ان کے رویے پر غش کھا کے رہ گئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہے تو کیوں رکھا ہے آپ نے انہیں؟ یہاں نہیں رہیں گی اب یہ۔ سمیرہ اٹھاؤ بھابھی کو، اب سے وہ ہمارے ساتھ جائیں گی۔ کیوں؟ کون ہوتے ہو تم اس کو ساتھ رکھنے والے؟ ہاں یہ میری بیوی ہے، کہیں نہیں جائے گی یہاں سے۔ انور ملک دھاڑے تھے۔ اریان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ پر میں لے کے جاؤں گا۔ اون ملک ان کے مقابل آتے ان سے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ انور ملک اپنے چھوٹے بھائی کی دلیری پر شوق ہوئے تھے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ حیران ہوئے تھے انور ملک کی بات پر، مگر اگلے ہی لمحے وہاں موجود سب کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ میں انور ملک تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فاطمہ بیگم کے سر پر گویا پوری حویلی آن گری تھی اور وہ بے ہوش ہوتی زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ سمیرہ بیگم ماضی سے واپس آئی تھی۔ لگتا ہے بابا آ گئے، زہرا چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سمیرہ بیگم بھی خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ کیسے ہو میرے شیر؟ اون ملک ہال میں پہنچتے سیدھا اریان ملک کی طرف آئے تھے۔ بالکل ٹھیک چاچو جان، اریان ان کے گلے لگا تھا۔ وہ سب اس کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ وہ اپنے چاچو چاچی سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی ان کی محبت میں کوئی غرض نہیں دیکھا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اریان ملک اور اس کی ماں کو سنبھالا تھا۔ اریان ان کا احسان مند تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا جب سمیرہ بیگم نے کھانے کے لیے بلایا تھا۔ اون ملک اور سمیرہ بیگم اریان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اریان کو ہمیشہ اپنا بیٹا مانا تھا اور اریان کے بعد انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اریان بھی ان سب سے بہت پیار کرتا تھا مگر اسے ان سے دور جانا پڑا تھا۔ وہ دور نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس وقت حالات اور اس کے بدلے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے یہاں سے جانے پر کوئی راضی نہیں تھا مگر اریان کے لیے ان سب کو منانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سب کی رضامندی پر اریان کراچی سے لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کافی بار دادی نے اسے کہا تھا کہ واپس آ جاؤ، پر وہ اپنی ضد کا پکا تھا اور سال میں 1-2 بار ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ آج بھی وہ پورے 2 سال بعد یہاں آیا تھا۔ تو بیٹا تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ دادو نے اریان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ وہ ناسمجھی سے بولا تھا۔ نہیں، میں اون سے بات کر رہی ہوں، اس کی دوسری شادی کے بارے میں۔ سب دبی دبی ہنسے تھے اور اون ملک کا نوالا ان کے گلے میں اٹکا تھا۔ اماں جی آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں بیچ میں؟ آپ کی بار اریان بھی ہنسا تھا۔ دادو ایان کو ہنستے دیکھ اس کی نظر اتار رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے لگتا ہی اتنا پیارا تھا۔
پر وہ الگ بات تھی، وہ بہت کم ہنستا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میری پوتی کے لیے انصاف چاہیے۔ تم یہاں بتاؤ کب کا ارادہ ہے شادی کا؟ دادی نے اس کو دیکھتے ہوئے بات کی تھی۔ اور میری ماما کے انصاف کا کیا دادی؟ اریان ملک کے الفاظ تھے یا چابک وہاں بیٹھے ہر شخص کے دل پر لگے تھے۔ خیر میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے دادی، میں نہیں کرنا چاہتا شادی۔ آپ پلیز مجھے اس سب سے دور رکھیں۔ اور زارا مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اون صاحب اور سمیرہ بیگم پرسکون سے بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ زارا کو اچھکا لگا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس بات کو یہیں ختم کر دیں تو ہی بہتر ہوگا۔ وہ بھی اٹھتا جا چکا تھا۔ وہ رات کو اس وقت لان میں اکیلا بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں تھا، جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ وہاں کوئی اور نہیں، سمیرہ بیگم کھڑی تھی۔ ارے چھوٹی ماما، آپ کیا ہوا؟ آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ ہاں مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ آپ کیوں جاگ رہے ہو؟ میرے شہزادے کو بھی نیند نہیں آئی کیا؟ سمیرہ بیگم نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا۔ میں تو نہ جانے کب سے نہیں سویا چھوٹی ماما۔ اس کے ہونٹوں کو زخمی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اریان نے سوال کیا، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ کوئی ماں کبھی اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے؟ بھلا انہوں نے بہت شفقت سے جواب دیا تھا۔ نہیں، کھانے کے وقت جو بھی بات ہوئی مجھے لگا آپ اور چاچو ناراض ہو گئے مجھ سے۔ نہیں میرے پیارے بیٹے، کوئی ناراض نہیں ہے۔ میں تو خوش ہوں کہ آپ نے جو بات آپ کے دل میں تھی وہ بول دی۔ وہ بس مسکرایا تھا۔ اریان جی بیٹا، آپ سے یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ سب بھول جاؤ، پر بیٹا خود کو ایسے کب تک اکیلا رکھو گے؟ میں اور آپ کے چاچو چاہتے ہیں آپ شادی کر لو، ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت امید سے بولی تھی۔ چھوٹی ماما، آپ کو پتہ ہے میں نے اسے آخری بار یہیں کراچی میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے بہت ڈھونڈا تھا، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ لاہور میں دیکھا گیا اور میں وہاں پہنچ گیا اسے ڈھونڈنے، اور کل تک اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا، پر آج صبح مجھے خبر ملی کہ وہ لاہور میں ہی رہائش پذیر ہے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے چھوٹی ماما۔ میں نے ماما سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے مجرم کو ضرور سزا دوں گا۔ روز ان سے ملنے جاتا ہوں، مگر بغیر کچھ بولے واپس آ جاتا ہوں۔ وہ بھی سوچتی ہوں گی کہ کیسا بیٹا ہوں میں ان کا۔ اب تک ان کا قاتل کھلے عام گھوم رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ یہ سب بولتے ہوئے کب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں اپنے مقصد کے بہت قریب ہوں چھوٹی ماما، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور رہی بات شادی کی، تو مجھے نفرت ہے اس لفظ سے بھی۔ ماما آخر کیا ملا میری ماں کو شادی کر کے؟ جب تک ان کے ساتھ رہی ان کی ماریں برداشت کرتی رہی، اور جب ان کے جینے کا وقت آیا زندگی نے ساری بازی ہی پلٹ کے رکھ دی۔ میں شادی کے خلاف نہیں ہوں، مگر میرا اس رشتے پر سے یقین اٹھ گیا۔ مجھے یہ سب صرف وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ اون ملک جو سمیرہ بیگم کو ڈھونڈتے باہر آئے تھے، اریان کی آخری بات سنتے واپس جا چکے تھے۔ شادی وقت کا ضیاع نہیں ہے بیٹا، یہ بہت پیارا تحفہ ہے۔ آپ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، مگر میں دعا کروں گی کہ کوئی ایسی آئے آپ کی زندگی میں جو آپ کی سوچ کو بدل دے۔ یہ تو سراسر بد دعا ہوئی ماما، اریان نے دہائی دی تھی۔ سمیرہ بیگم اس کے سر پر چت لگاتے مسکرائی تھی، شرارتی۔ وہ مسکرایا تھا۔ میں کل صبح چلا جاؤں گا، پر بیٹا اتنی جلدی؟ جی چھوٹی ماما، بہت کام ہے مجھے وہاں۔ آپ نے اپنے چاچو کو بتایا؟ جی بتا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں اب آپ سو جائیں، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ اریان ہاں میں سر ہلاتا اٹھا تھا۔ تم اپنی بربادی کے بہت قریب ہو، بس کچھ وقت اور پھر تم موت کے لیے ترسو گے، پر تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس سے مخاطب ہوتا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ابھی تک پریشان تھی، کیونکہ کل رات سے اس کی اپنے پاپا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں اس کے پاپا اتنے پریشان ہیں۔ تبھی حور العین نے اسے بلایا تھا اور وہ سوچوں سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حیام، میں صبح سے نوٹ کر رہی ہوں تم کچھ اپسیٹ ہو۔ نہیں تو مجھے کیا ہونا ہے، بس بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے پریشان ہوں۔ وہ یہ سارا کہاں گئی؟ نظر نہیں آ رہی۔ کلاس سے تو ہمارے ساتھ ہی آئی تھی نا؟ حیام نے سارا کی غیر موجودگی پر پوچھا تھا۔ ہاں تمہیں نہیں پتہ، آج کالج میں ایک مشہور بزنس مین آیا ہے یار، وہ اتنا پیارا کہ کیا بتاؤں۔ یونی کی آدھی عوام تو اس سے ہیرو کو دیکھنے گئی ہے۔ سارا بھی وہی ہے، وہ پرنسپل آفس میں ہے، نیا ٹرسٹی بھی وہی ہے۔ اور اچھا صحیح۔ حیام نے بس اتنا ہی بولا تھا۔ حور العین کی باتیں اس کا موڈ اور بگاڑ گئی تھی۔ یار حیام تم بہت بورنگ ہو۔ وہ چڑ گئی تھی۔ حیام نے اسے گھورا تھا۔
تو اور کیا کروں، میں بھی اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگ جاؤں؟ اس کو سخت چڑ تھی ایسی لڑکیوں سے جو کوئی بھی خوبصورت لڑکا دیکھ لیتی تو ان کے پیچھے پاگل ہو جاتی، پر یہاں تو اس کی اپنی فرینڈ ہی ایسی تھی، وہ بس سر آ بھر کے رہ گئی تھی۔ اچھا سوری، چلو کینٹین چلتے ہیں، ہورو لین اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی تھی۔ نہیں یار، مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، بابا کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں بھی چلتی ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتی کرتی پارکنگ تک آ گئی تھی۔ حیا، مجھے لگتا ہے تمہیں اسے ایک بار دیکھنا چاہیے، پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ واقعی میں بہت حسین ہے، بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا۔ ہائے اس کے مسلز، میں تو دیوانی ہو گئی ہوں اس شہزادے کی۔ ہورے لین کو پھر سے دورہ پڑا تھا اور وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ بس بھی کرو این، حد ہو گئی۔ حیام کو اب تب چڑھی تھی۔ شہزادہ نہیں، بندر کہو، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو صرف گرلز کالج اور یونی ہی ملتی ہے ٹرسٹی بننے کے لیے، اپنا آپ شو آف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو تم مسلس کی بات کر رہی ہو نا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بولنا شروع ہوتی تھی تو ریکارڈ توڑ کے بولتی تھی۔ ابھی بھی حیام میڈم یہی کام کر رہی تھی، سارا دن کھاتے ہیں، ایک جگہ پر پڑے رہتے ہیں، چربی چڑھ جاتی ہے، اور تم جیسی پاگل لڑکیاں ان کھا کھا کے موٹے ہوئے ویلے لوگوں پر مر مٹتی ہو۔ وہ منہ بناتے بولے جا رہی تھی۔ حیام ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھی، مگر عین کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کے اس کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ وہ ابھی پرنسپل آفس سے باہر نکلا تھا کہ لڑکیوں کا ریلا اس پر آن ٹوٹا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا دلکش رہا تھا، وائٹ پینٹ وائٹ پینٹ اور ہاف سلیو شرٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ کچھ شہزادہ معلوم ہوا تھا۔ گارڈز ان سب کو ہٹاتے اس کے گزرنے کی جگہ بنانے لگے۔ وہ بمشکل اپنی کار تک پہنچا تھا، مگر وہاں پہنچ کر اس کے سر پر آسمان گرا تھا، کیونکہ جو تعریفوں وہ لڑکی اس کی کر رہی تھی وہ سب سن وہ شوق تھا۔ وہ اپنا نام پہلے ہی دوسری لڑکی کے منہ سے سن چکا تھا، اسی لیے اسے بالکل بھی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی کہ یہ عظیم باتیں اسی کے لیے ہو رہی ہیں۔ میں موٹا ہوں، یہ چربی چڑھ گئی ہے مجھے، اس نے حیرت سے خود کو دیکھا تھا۔ گارڈ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اریان ملک کی گھوری نے ان کی مدد کی تھی۔ اب اس لڑکی کا دماغ سیٹ کرنا تھا۔ کار کا دروازہ لاک کرتے اس نے اپنے قدم بڑھائے تھے۔ حیام کی اس کی طرح پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی، مگر عین کو دیکھ کے اسے ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب بری طرح پھنسنے والی ہے۔ ہورو لین اسے پیچھے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حیام نے ہورو لین کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ یہاں اریان ملک عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ وہی اریان کو بھی ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نیلی آنکھوں والے بدتمیز تم! حیام اپنی ہی روح میں بول رہی تھی۔ اریان نے آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ جی محترمہ، آپ کا مطلب میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوتا۔ حیام کو اس بات کا مفہوم آج اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سے مسٹر نیلی آنکھوں والے۔ وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہت معصومیت سے معافی مانگی تھی۔ اریان کو وہ بہت کیوٹ لگی تھی۔ معافی تو مانگ لی، اور جو نقصان کیا تھا آپ نے میرا، وہ کون بھرے گا؟ اریان کو اپنی گاڑی یاد آئی تھی۔ بقول آپ کے میں کوئی کام نہیں کرتا، بس کھاتا ہوں تو کھانا خریدنے کے لیے پیسے لگتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا تھا تو میرے پیسے بھی ضائع ہوئے، تو اصولاً آپ کو میرے نقصان کے پیسے دینے چاہیے۔ حیام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا بزنس مین اس سے چند پیسوں کے لیے بحث کر رہا تھا، جبکہ اریان ملک کو اپنا دل اس کے شیشے جیسی صاف معصومیت سے بھری آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ آج پھر اس کی نظر اس کے حجاب پر گئی تھی۔ اسے حیام کا حجاب کرنا بے حد پسند تھا۔ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حیام چھوٹی سی ناک سے کیرٹتی بولی تھی۔ اریان ملک نے نظر بھر کے اسے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ میرا کارڈ رکھ لے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں میرے آفس آ جائے گا۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اریان نے اپنی کی گئی تعریف کا بدلہ بعد میں لینے کا سوچا تھا۔ حیام بھی جلدی سے کارڈ لیے وہاں سے نکل گئی تھی، مگر اریان ملک کے دل کی دنیا میں وہ پہلا قدم رکھ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے رولنگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے موندے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر لہرا رہا تھا، وہ لڑکی، وہ الفاظ اس کے سینے پر تیز دھار چاقو کا کام کر رہے تھے۔ تو آخر تمہیں مجھ سے نفرت ہو ہی گئی، وہ اپنے خیالوں میں اس سے مخاطب تھا۔ خیر یہ تو ہونا ہی تھا۔ سرد آہ بھری تھی۔ اس نے موبائل اٹھائے، اس کا واٹس ایپ دیکھا تھا۔ یہاں ہمیشہ کی طرح وہ بلاک تھا۔ کوئی نہیں، اللہ نے چاہا تو میرا وقت بھی آئے گا۔ اقرا میں بھی
نہیں ایسا ہی ترساؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کو مخاطب کرتے حمزہ آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ آج اریان ملک کی خوشی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حمزہ نے جو خبر اسے سنائی تھی وہ اس کی زندگی کی تمام خوشیوں سے زیادہ بڑی تھی، مگر ایسا صرف اریان ملک سوچتا تھا۔ اور ایک بات بھی پتہ چلی ہے، اون صاحب کو کال کرتے اریان کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ کیا؟ سر، جس نے اس کی انفارمیشن دی ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ حمزہ کے جملے پر وہ سکتے میں آیا تھا۔ مگر وہ تو مر گئی تھی اس رات، اس بھیانک ایکسیڈنٹ میں وہ بچ گئی تھی، اور اس کا علاج بہت خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بات زیادہ پھیلی نہیں تھی۔ اور تم تو بہت شاطر نکلے ظہیر درانی، اس کا مطلب تمہیں تمہاری بیٹی بہت عزیز ہے۔ وہ اپنی کسی سوچ میں ڈوبا مسکرایا تھا۔ بابا پلیز جانے دینا، تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ وہ کافی دیر سے ان کی منتیں کر رہی تھی، مگر درانی صاحب ٹرسٹ سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ انکل پلیز آنے دینا حیام کو، میں خود چھوڑ جاؤں گی اسے۔ آج ہرولین کی منگنی تھی، جس کے لیے حیام اسے یونی میں ہی منع کر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی درانی صاحب اسے کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ مگر ہرولین خود اس کے ساتھ آئی تھی تاکہ اپنی ذمہ داری پر اسے اجازت دلا سکے۔ بابا مان جائے نا، اتنے رونی صورت بنائی تھی اور درانی صاحب کو ماننا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر رات دیر تک باہر نہیں رہنا، جلدی واپس آ جانا۔ اوکے بابا، جلدی آ جاؤں گی، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ ان کا گال چومتی حیام مسکراتی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، بلیک کلر کے گھیرے دار فراک پہنے جس پر گولڈن کلر کی ہی لیس لگی تھی، گولڈن کلر کا حجاب کیے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوس اور کاجل لگایا، پیروں میں کھورا پہنے وہ خصہ پہنے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ آمین آمین، ہرولین نے بھی بیک وقت آمین کہا تھا۔ وہ دونوں انہیں اللہ حافظ بولتی گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ تینوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا، ان کی چھوٹی سی دنیا تھی جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ کوئی میڈ نہیں تھی۔ وہ 7 کام بانٹ کے کرتے تھے، جن میں اریان کے پاس صرف کھانا بنانے کا کام تھا۔ وہ سب کچھ دیر پہلے ہی رات کا کھانا کھا کے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا جب فیصل اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی، اس نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر فیصل کو خاموش پا کر نظریں اٹھائی تھیں۔ کوئی ٹینشن ہے فیصل؟ بھائی، ہم وہاں گئے تھے، سارا کام بھی گیم سے ہو گیا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں سے وہ انسپیکٹر بیچ میں کود پڑا اور اسے چپ لگی تھی۔ اور کیا فیصل؟ بھائی وہ سب لے گیا، اور مجھے صرف اتنا بتاؤ فیصل، تمہاری پہچان سیو ہے؟ اریان اس کی بات کاٹتے ہرایا تھا۔ جی بھائی، وہ سیو ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ صحیح بھائی۔ وہ بھائی مجھے پوچھنا تھا، اس انسپیکٹر کو ٹھوک دوں؟ سالہ جب بھی آتا ہے دماغ کی دہی کرتا ہے۔ انتہائی اطمینان سے بولتے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کبھی کوئی سیدھی بات بھی منہ سے نکال لیا کرو فیصل۔ اریان نے سے گھر کا تھا، ملی کو بلاؤ، وہ نپٹ لے گی اس سے۔ بھائی وہ تو زندہ ہی اسے زمین میں گاڑ دے گی، اس آفت کو کیوں بلا رہے ہیں فیصل؟ میں اور کتنی بار کہوں کہ سوچ سمجھ کے منہ کھولا کرو۔ بھائی سچی وہ نفرت کرتی ہے اس سے، میں نے جو بول دیا وہ کرو بس۔ اسے کال کر دینا اور مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ عام سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ عاشق ہے سالہ، بیٹھا ہوگا کسی کونے میں۔ یہ کس ٹون میں بات کر رہے ہو تم؟ اریان نے اسے خطرناک تیوروں سے گھورا تھا۔ سوری بھائی، میں تو بس میری نظروں کے سامنے سے گم ہو جاؤ فیصل، انتہائی ضبط سے کہا تھا۔ اس شخص سے بات کرنا اپنے سر میں درد پیدا کرنے کے مترادف تھا۔ اوکے بھائی، گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز ود مائی، آگے سمجھ جائے۔ اور اس نے دوڑ لگائی تھی۔ اریان کی تعصب نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ منگنی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ مہمانوں کا آنا جانا لگا تھا۔ ہرولین اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف آئی تھی، جہاں بیوٹیشین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو خبر ملی تھی ان کی صاحبزادی واپس آ گئی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تھی، جہاں عین مکمل تیار ہوئے بیٹھی سیلفیز بنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ صفیہ بیگم اداسی سے مسکراتے اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ حیام بیٹے، آئین کو چائے باہر لے آئیں، لڑکے والے آ گئے ہیں۔
حیام بھی سر اس بات میں ہلاتی اسے اپنے ساتھ لیے باہر آئی تھی، جہاں عین کے کزن کی موجودگی نے اسے اریٹیٹ کیا تھا، مگر وہ ان کا فیملی فنکشن تھا۔ حیام چپ چاپ وہاں سے جا دور کھڑی ہوئی تھی اور کچھ ہی گھنٹے بعد منگنی کی رسم ادا ہوئی تھی۔ سب خوش تھے۔ حیام بھی اس مبارکباد دیتے سائڈ پر جا بیٹھی تھی۔ پیروں میں الگ درد ہو رہا تھا۔ وہ ابھی آ کے بیٹھی تھی جب اس نے کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کی تھی۔ حیام نے گردن موڑ کے دیکھا تھا جہاں دو عورتیں بیٹھی اسے دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھتی ان میں سے ایک اٹھی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ حیام کنفیوز ہوئی تھی کیونکہ وہ اب باقاعدہ اس کا انٹرویو لے رہی تھی، جس کے مختصر سے جواب دیتے وہ چہرہ جھکا گئی تھی، مگر عین کی موجودگی نے اسے جیسے سانس بخشی تھی۔ وہ آنٹی بھی عین کی موجودگی پر وہاں سے اٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھی جب وہ چلتا ان کی ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ کسی سوچ کے تحت وہاں آ بیٹھا تھا۔ عینی، تم نے بتایا نہیں تمہاری اتنی پیاری فرینڈ بھی ہے؟ عین مسکرائی جبکہ حیام نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ حیام اس کا بڑا ہاتھ اگنور کرتے اٹھی تھی۔ عین، مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ اوکے چلو، میں چھوڑ دیتی ہوں۔ ارے نہیں، تم بہت تھکی ہوئی ہو، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو بولتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ عین اسے کہتے آگے بڑھی۔ حیام کا کلچ گرا تھا۔ وہ جھکتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا کلچ اٹھا کے اسے دیا تھا۔ وہ جا چکی تھی مگر اس کی نظروں نے دور تک اس لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ اسے وہاں سے نکلے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے حیام نے آنکھیں موندے سر سیٹ کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک گاڑی رکنے کی وجہ سے اس نے آنکھیں کھولے دیکھا تھا۔ کیا ہوا انکل؟ بیٹا، مجھے لگتا ہے کار میں کوئی مسئلہ ہو گیا، شاید انجن گرم ہو گیا۔ اب یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے وہی رہنے کی تلقین کرتے وہ گاڑی کے بونٹ کی طرف آئے تھے۔ چار دیواری میں اس کا دم گھٹتا تھا، اس لیے آج کی رات بھی وہ سڑک پر بسر کرنے والا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ خالی ذہن لیے وہ نظریں جوتوں پر ٹکائے وہ بے بسی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے نا، آج میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ مجھ سے سب لے لیں اللہ جی، اور مجھے سکون دے دیں پلیز۔ نظریں خود بخود آسمان کی جانب اٹھی تھی۔ وہ بول رہا تھا جیسے ابھی اس کی دعا سن لی جائے گی، ابھی کن فرما دیا جائے گا اور اس کو سکون مل جائے گا۔ وہ خود میں مگن بیٹھا تھا جب نسوانی چیخ اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ پل میں اس کی تمام حسیں الرٹ ہوئی تھی۔ اریان اس طرف بھاگا تھا جہاں سے اب دو لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا جب اس نے حیام کو وہاں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی یہاں بھی؟ اریان کو کچھ کھٹکا تھا۔ تب ایک گنڈے نے گن نکالی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اریان سب سوچیں بلائے طاق رکھتا تیر کی تیزی سے ان کے سامنے دیوار بنا تھا۔ نیلی آنکھوں والے، تم یہاں؟ وہ قدرے حیرت سے بولی تھی۔ چپ ہو جاؤ لڑکی، اریان نے اسے ڈپٹا تھا۔ یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کرکٹ کھیل رہی ہوں، آؤ تم بھی کھیل لو۔ وہ چڑ گئی تھی۔ نظر نہیں آ رہا مصیبت میں ہوں؟ نہیں، میں نے آنکھیں کرائے پر دی ہیں، اریان بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ وہ لڑائی مزید چلتی پھر سے چیخ گونجی تھی اور وہ دوسری لڑکی ان کے قبضے میں تھی۔ بچائیں مجھے، اریان کچھ کرتا وہ ان کے ہاتھ پر کاٹتی اریان کے پیچھے جا چھپی۔ وہ اریان کے پیچھے جا چھپی تھی۔ اب سچویشن یہ تھی کہ حیام اور وہ لڑکی اریان کے پیچھے چھپی کھڑی تھی اور اریان کے سامنے وہ چار گنڈے ہاتھ میں گند لیے کھڑے تھے۔ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اور تم دونوں جا سکتے ہو، ان میں سے ایک گنڈے نے پیشکش دی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے بچا لے، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، یہ برے لوگ ہیں، مجھے مارتے ہیں۔ آخر وہ رونے لگی تھی۔ جہاں حیام کو افسوس ہوا تھا وہی اریان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اپنی گن نکالتے وہ ان کے سامنے آیا تھا مگر اس سے پہلے بٹن پریس کرنا نہیں بھولا تھا۔ دیکھو، جو کوئی بھی ہو تم ہٹ جاؤ، ہمارے راستے سے یہی بہتر ہے۔ ان میں سے ایک گنڈا اریان کے سامنے آیا تھا۔ انہیں گولی مارے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ میں کیوں اپنی گولی ان جیسوں پر ویسٹ کروں؟ ذرا سی گردن موڑے اریان نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ حیام نے 2 گنا زیادہ حیرانی سے سامنے کھڑے اس پاگل شخص کو دیکھا تھا جس کے سامنے موت کھڑی تھی اور وہ اپنا نفع نقصان سوچ رہا تھا۔ فضا میں گولی کی آواز
گونجی تھی۔ وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ حیام کی دل خراش چیخ وہاں گونجی تھی۔ خوف کے مارے وہ دونوں رونے لگی تھیں۔ اریان کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، جس کو اس نے سامنے کھڑے گارڈ کے منہ پر مکہ مارتے کم کیا تھا۔ باقی کے گارڈ آگے آتے اریان کے گارڈز وہاں پہنچ چکے تھے، جنہوں نے ان سے ہتھیار چھینتے اپنی قید میں لیا تھا۔ اریان کے اشارے کو سمجھتے وہ ان کو لیتے وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ فیصل حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے ایسی سچویشن نئی نہیں تھی، پر اریان کے ساتھ وہ لڑکیاں دیکھ کے چونکا تھا۔ فیصل انہیں ہاسپٹل لے کے جاؤ جلدی۔ اریان نے بے ہوش ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حیام ابھی بھی رو رہی تھی۔ فیصل بغیر کچھ بولے اسے لے کر نکل چکا تھا۔ انکل، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ کون سے انکل؟ وہ خون، گولی؟ وہ اتنی ڈر چکی تھی کہ صحیح سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، ریلیکس، میں ہوں یہاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اریان نے اسے تسلی دی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس کے خاموش ہونے پر پھر سے سوال کیا تھا۔ ہم گھر جا رہے تھے، گاڑی خراب ہوئی تھی تو وہ دیکھنے کے لیے نکلے تھے، تبھی وہ لڑکی آئی۔ ڈرائیور انکل نے اس کی مدد کرنی چاہیے، پر ان گنڈوں نے انہیں گولی مار دی۔ وہ اب کہاں ہیں؟ وہ اریان کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہی کار کے پاس۔ انہوں نے مجھے اور اس لڑکی کو کہا کہ ہم بھاگ جائیں۔ حمزہ جلدی جاؤ، چیک کرو۔ حمزہ جو کچھ دوری پر نظر جھکائے کھڑا تھا ایک دم الرٹ ہوا تھا اور حیام کی بتائی جگہ پر گیا تھا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے جب حمزہ کی کال آئی تھی، سر یہ ٹھیک ہیں، گولی بازو میں لگی ہے، شکر ہے اللہ کا، تم انہیں ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ اوکے سر، تمہارے ڈرائیور اب ٹھیک ہیں، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اریان اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج الگ لگ رہی تھی اور بہت پیاری بھی، مگر اس کی وہ بھیگی آنکھیں اس کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سجی معصومیت اریان کو وہ کسی سلطنت کی شہزادی لگتی تھی۔ رونا بند کرو لڑکی، وہ خود اس کے خیالوں سے نکلتا بولا تھا۔ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، بے فکر رہو۔ حیام نے اریان کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ دونوں چلتے ہوئے اریان کی کار تک جا رہے تھے جب اس نے سوال کیا تھا۔ میری دوست کی منگنی تھی، وہیں گئی تھی۔ اتنی رات کو اکیلے؟ اریان کے لہجے میں کچھ تھا جو حیام کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جواب دیتی اریان پھر سے بولا تھا، میرا مطلب ہے اپنی ماما کے ساتھ جاتی یا بہن بھائی میں سے کسی کے ساتھ ایسے اکیلے باہر نکلو گی تو انسانی بھیس میں یہ کتے نوچ لیں گے۔ اس کے پتھریلے لہجے میں کہے وہ لفظ حیام کو مزید خوفزدہ کر گئے تھے۔ میری مما نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی بھائی بہن ہے، صرف بابا ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اکیلی گئی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ اریان کو اس سے ہمدردی ہوئی تھی۔ مطلب میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں دنیا میں؟ کیا مطلب؟ حیام نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو گئی؟ حیام چلتی چلتی رکی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ اریان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو شادی شدہ لگتی ہوں؟ حیام نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اریان نے یہ سوال صرف اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے حیام کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ دونوں گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ وہ کار میں بیٹھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اریان اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، کار کا دروازہ کھولے وہ نرمی سے بولا تھا۔ حیام خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ اریان اسے گھر چھوڑ کے جا چکا تھا۔ ان کی جان ایک بار پھر سولی پر اٹکی تھی۔ حیام موبائل بھی گھر بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حیام سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات انہیں مزید پریشان کر رہی تھی۔ اچانک ہی ان کے دماغ میں ایک سایہ لہرایا، کہیں اسے پتہ تو نہیں؟ درانی صاحب بس اتنا ہی سوچ سکے تھے۔ ان کی روح فنا ہو رہی تھی۔ میرے مالک، میری بیٹی کی حفاظت کرنا، میرے اللہ وہ بہت معصوم ہے، اسے ان درندوں سے بچا لینا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ وہ دعا کر رہے تھے کہ انہیں کار رکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئے تھے اور حیام کو اپنے سامنے سے ہی سلامت دیکھ شکر ادا کر رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر پریشان ہوئے تھے۔ حیام ان کے گلے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ بابا، میں بہت ڈر گئی تھی بابا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ درانی صاحب کوئی سوال کرتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ جو سارے راستے خود پر بند باندھے آئی تھی، مہربان و شفیق سائے میں پناہ ملتے ہی ضبط کھو بیٹھی تھی۔ درانی صاحب کا دل دہلا تھا اپنی بیٹی کی حالت پر۔ وہ اسے روم میں لے کے جاتے پہلے انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ بھائی وہ کون تھی لڑکی اور یہ کون ہے؟ فیصل کے سوالوں کا پٹارا پھر سے کھل چکا تھا۔ میں بھی یہی ہوں فیصل، اس لڑکی کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں، جب اٹھے گی تو خود پوچھ لینا۔ اریان اس کے سوالوں سے تنگ آتا روب دار آواز میں بولا تھا۔
وہ تو میں ضرور پوچھوں گا، آخر ان محترمہ کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی ہے۔ اس خوبصورت لڑکی کو نظروں میں رکھتے وہ مہکن ہوا ہوا تھا۔ یہ بات الگ تھی، اگر اریان اس کے ارادوں کو جان جاتا تو فیصل شاید جان سے جاتا۔ تم آج رات یہیں رکو گے فیصل؟ اریان نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ بھائی مجھے نیند، میں یہاں کیسے؟ ہاتھ اٹھاتے وہ معصومیت سے بولا تھا۔ اٹس مائی آرڈر۔ وہ شاید کسی پریشانی کا شکار تھا۔ فیصل مزید کچھ بولے بغیر صوفے پر ڈھپ سے بیٹھا تھا۔ شی از آؤٹ آف ڈینجرس، فکر کرنے کی بات نہیں ہے، میں نے انہیں سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پر ایسے اچانک ہوا کیا میری بیٹی کو؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ شاید وہ کسی چیز سے ڈر گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ خوف کے زیر اثر ہے۔ پر آپ فکر نہیں کریں، صبح تک انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ درانی صاحب کو تسلی دیتے وہ باہر نکلے تھے۔ درانی صاحب آنکھوں سے باہر تک چھوڑتے اپنی جان سے عزیز بیٹی کے پاس آئے تھے۔ دورانی صاحب ان کو باہر تک چھوڑتے اپنی جان سے عزیز بیٹی کے پاس آئے تھے، اور پھر ساری رات ان کی اس پر آیت الکرسی کا ورد کرتے گزر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے اسے یک تک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کون ہے اسے معلوم نہیں تھا، معلوم تھا تو صرف اتنا کہ وہ ہاسپٹل میں تھی اور اسے وہاں وہی لڑکا اور لڑکی لائے تھے، مگر سامنے سوئے شخص کو دیکھتے وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اگر یہ بھی ان میں سے ہی ہوا تو نہیں، اب میں واپس نہیں جاؤں گی، پر یہ شکل سے تو بہت معصوم لگ رہا ہے۔ وہ بغور اس کا جائزہ لیتی خود کے سوالوں کے جواب خود ہی دے رہی تھی۔ وہ پھر سے سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ فیصل جو کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، چہرے پر سختی سے جائے اٹھا تھا۔ اب اس کا ارادہ کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ وہ جو اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، اس کے جاگنے پر مزید خود میں سمٹی تھی۔ اس کی خوف سے بھری گول بڑی بڑی آنکھیں فیصل کو اچھی لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں تم؟ وہ خود پر چادر دست کرتے بولی۔ تم اس کے ہی آدمی ہو نا؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ فیصل جو کب سے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی بہکی بہکی باتیں سن رہا تھا، اس کے چھری اٹھانے پر تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا اور چھری اس کے ہاتھ سے جھپٹی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کہیں سر پر تو چوٹ نہیں لگ گئی جو ایسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ فیصل جو اتنی چپ کے بعد بولا تھا تو بولتا ہی چلا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو لڑکی ورنہ پیار ہو جائے گا، اس نے پھر سے بے تکی بات کی تھی۔ اتنے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس سر پھیرے کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کل رات والے بھائی کہاں ہیں جنہوں نے میری جان بچائی تھی؟ وہ اریان کا پوچھ رہی تھی۔ فیصل کے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ فیصل نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ طوبیٰ نام ہے میرا۔ فیصل اس کی آواز پر سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ اب بتائیں کہاں ہیں بھائی؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ کل رات سے یہاں میں پہرے دے رہا ہوں اور یہ میڈم احسان فراموش بندہ ایک شکریہ ہی بول دیتا ہے، پر نہیں، وہ ٹیڑھے منہ بناتا بڑبڑایا تھا جو طوبیٰ سن نہیں پائی تھی۔ بتائیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنے خیالوں میں دیکھ کے وہ پھر سے بولی تھی۔ فیصل کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اب اسے تنگ کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اوہ تو تم ان کی بات کر رہی ہو؟ قدرے دھیمی آواز میں کہتے وہ مسکین شکل بنا گیا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں، پلیز بتائیں وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ کل جب تمہیں بچا رہے تھے تو انہیں کافی چوٹ لگ گئی، وہ بہت سیریس ہیں۔ اس نے جھوٹے آنسو تک صاف کر لیے تھے۔ طوبیٰ اس کی ایکٹنگ کو سچ مانتے رونے میں مصروف ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ میری وجہ سے اس حال میں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میرے بھائی آج تمہاری وجہ سے اس حال میں ہے۔ وہ رونے میں مصروف تھی جب اس نے فیصل کے پیچھے ریان ملک کو پوری شان بان سے کھڑے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی جو کہ ریان سے مخفی نہیں رہی تھی۔ ساتھ سامنے کھڑے بندے پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اسے کب سے بیوقوف بنا رہا تھا اور وہ بن رہی تھی۔ فیصل مزید کچھ بولتا کسی نے اس کی گردن دبوچی تھی۔ بھائی آپ یہاں؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں تو کیا بول رہے تھے تم؟ میری حالت سیریس ہے؟ ارے نہیں بھائی، میں تو بس اس نے تھوک نکلا تھا۔ فیصل کی حالت پتلی ہو رہی تھی اور طوبیٰ اس کی درگت بنتے دیکھ بچوں جیسے خوش ہو رہی تھی۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ اس کی گردن چھوڑتے اریان سامنے کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی کی طرف آیا تھا جو عمر میں 18 سال کی تھی، مگر شکل و صورت میں وہ کوئی چھوٹی سی معصوم سی بچی لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر جمی معصومیت اور چھوٹے چھوٹے نین نقوش اس کو حسین ترین بناتے تھے۔ کیسی ہو؟ نرم لہجے میں استفسار
استغفار کیا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا لفظ ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور نیکسٹ میں کل پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔